جی آپ کا سوال پوچھیے امیر بھائی. خیر یہ تو میں نے ایسے کمنٹ کر دیا, اب آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی سوال کیا ہے شیخ؟ ایک مطلب 6-7 مہینے یا 8 مہینے سے جو ہے, آپ میرے کو معلوم نہیں شیخ آپ لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں ہے یہ بات, جو سوشل میڈیا ہے شیخ اس پہ ہمارے نوجوان جو ہے پہلے بریلویوں کا رد کرتے تھے, پھر دیوبندیوں کا رد کرتے, اب آتے آتے 6-7 مہینوں سے جو ہے اپنے ایک دوسرے کا رد کر لے رہے شیخ. یہ بہت شیخ جو ہے سرفراز جو کا جواب, شیخ سرفراز اس کی کچھ وضاحت کرو. شیخ شعبان ایک منٹ شیخ, میں اور تھوڑا آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں شیخ کہ ایک چیز پرسوں میں دیکھا ہے شیخ کہ جو ہے مطلب بہت سارے طبقوں میں بٹ گئے شیخ, علماء پہ تنقید کر رہے شیخ, جیسے عمر آباد کے ہمارے علماء کے اوپر بہت بد زبانی کر رہے شیخ ہمارے اہل حدیث کے نوجوان. اور ایک بندہ شیخ, اور ایک اہم بات میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں شیخ, پرسوں میں ایک پوسٹ دیکھا شیخ, وہ بندہ اپنے آپ کو سلفی بول رہا, لیکن جو ہمارے جمعیت الحدیث ہند کے جو عالم ہے, جو صدر ہے, ان کی تکفیر کر رہا ہے شیخ. وہ بندہ دیکھتے کہ میرا سر خراب ہو گیا شیخ. وہ شیخ امام اصغر علی ان کی دیکھیے تکفیر کر اصل کے میں دیکھیے ایک بات میرے بھائی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اہل حدیث کی جو ہے نا دو شیخ طاقت شعبان بھی حاضر ہو, جواب دے شیخ شعبان. ایک توحید اور ایک اتحاد. اہل حدیث کی نا دو طاقت ہے. تو شیطان جب یہ دیکھتا ہے نا کہ وہ توحید نہیں خراب کر پا رہا ہے تو وہ ہمارے اتحاد پہ حملہ کرتا ہے, اور اتحاد پر حملہ کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے نا, یعنی جو بجائے اہل بدعت کے خود اپنے ہی بھائیوں کا رد کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیطان ان کے دل میں اصل میں اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اب اہل حدیث تو سارے ہی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, تو ہم کچھ ایسا کریں کہ ہم دوسرے اہل حدیثوں کے مقابلے میں خود کو زیادہ اہل حدیث ثابت کر سکیں کہ بھائی اہل حدیث تو سب ہیں لیکن ہم زیادہ سلفی ہیں, تم کم چھوٹے سلفی ہو ہم بڑے سلفی ہیں, تم کم اہل حدیث ہو ہم زیادہ اہل حدیث ہیں. تو یہ شیطان ان کی انا کو ہتھیار بنا کر کے اصل میں جماعت اہل حدیث میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. دیکھیے بھائی یہ بار بار ایک لفظ کہا جاتا ہے نا اہل بدعت کے سہولت کار. ٹھیک ہے بھائی, آپ اہل بدعت کا رد کریں بہت اچھی بات ہے, آپ اہل بدعت کے سہولت کاروں کا رد کریں یہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اہل بدعت کا آپ سے زیادہ رد کر رہے ہیں, آپ انہی کو اہل بدعت کا سہولت کار ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یعنی جن لوگوں کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اہل بدعت کے سہولت کار ہیں, آپ جب علمی دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ سے زیادہ وہ اہل بدعت کا رد کر رہے ہیں. آپ تو صرف تحذیر کرتے ہیں, اہل بدعت کو مت سنو, پر اہل بدعت کے شبہات کا جواب وہ دے رہے ہیں, اہل بدعت سے مقابلہ وہ کر رہے ہیں, ان سے مکالمہ گفتگو مناظرہ وہ کر رہے ہیں, ان کو شکست وہ دے رہے ہیں. ان کو دیکھ کر کے لوگ اہل بدعت توبہ کر کے الحمدللہ سلفیت قبول کر رہے ہیں. جن کے ویڈیو دیکھ کر کے, جن کی کتابیں پڑھ کر کے اہل بدعت سے رجوع کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, سلفیت کو قبول کر رہے ہیں, آپ اپنے ذام میں ان کو بھی اہل بدعت کا سہولت کار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے نا یہ غلط رویہ ہے. اپنے اتنی ساری گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں, اتنے سارے فتنے اٹھے ہوئے ہیں, سارے فتنوں کو چھوڑ کر کے, ساری گمراہیوں کو چھوڑ کر کے, سارے بدعتیوں کو چھوڑ کر کے اپنے ہی علماء کے پیچھے لگے رہنا, اور سارا صبح شام کا بس کام یہ بنا لینا کہ فلاں عالم جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہے, فلاں سلفی نہیں ہے, یہ سلفیت سے خارج ہے, اس کے منہج میں پرابلم ہے. میں جو بھائی سن رہے ہیں نا, میں ان سے بھی درخواست کروں گا ان سب چیزوں سے باہر آئیں. الحمدللہ علم کے بہت سارے میدان خالی ہیں, بہت سارے محاذ پر اہل بدعت کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ محاذ ہم سنبھال رہے ہیں, کچھ محاذ آپ سنبھالیں, اور ہم سب مل کر کے اہل بدعت کا رد کریں, بجائے اس کے کہ ہم اہل بدعت کا رد کریں اور آپ ہمارے رد کے پیچھے لگے رہیں. بارک اللہ فیکم. اچھا ایک بات شیخ اور میں کفایت آپ کچھ بولنا چاہیں. ابن شیخ کفایت تیمیہ, بولیں ابھی. ایک شعبان بھی بولیں گے, میں ایک چھوٹی سی لائن ایڈ کرتا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی, اس کی تشریح شیخ شعبان کر دیں گے انشاءاللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت, ایک جملہ ہے, یہ مجموع الفتاوی میں بھی مل جائے گا. کہتے ہیں فراد علی اہل البدع مجاہد, اہل بدعت پہ رد کرنے والا مجاہد ہے. رد کا مطلب سمجھتے ہیں, یہ تجریحی جو حرکت ہے نا کہ ان کو نہیں سننا, ان کو نہیں سننا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, اس سے ہمیں انکار نہیں ہے, لیکن جب آپ رد کرتے ہیں نا تو وہ چیز انکلوڈ ہوتی ہے, تحذیر تردید میں شامل ہوتی ہے. جب آپ کسی بدعتی کا رد کرتے ہیں تو تحذیر بھی اس میں شامل ہوتی ہے. لیکن یاد رہے کہ صرف تحذیر کافی نہیں ہے, خاص طور سے اس دور میں جبکہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور عوام, ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے,
اس میں بدعتی کھڑا ہو کے چلا رہا ہے. پھر آپ کہیں تہذیر تہذیر نہیں سننا, ٹھیک ہے کسی حد تک آپ کی بات کا اثر بھی ہوگا, لیکن مکمل اثر تب ہوگا جب آپ اس کی تردید بھی کریں. آپ سلف صالحین کا دیکھیے, کیا انہوں نے صرف تہذیر کیا, یعنی سرجیکل اسٹرائک, یعنی گھنٹی بجا کے بھاگ گیا, روم کی گھنٹی بجا کے بھاگ گئے. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا, کسی بدعتی کے جیسے کچھ بچے شرارت کرتے ہیں نا, گھنٹے بجا کے بھاگ جاتے ہیں, بہت بڑا ہم نے تیر مان لیا. لیکن سامنے کھڑے ہو کے آپ مقابلہ کرو نا. آپ کسی دروازے تک پہنچے ہو تو گھنٹے بجا کے بھاگو مت, کھڑے ہو کے مقابلہ کرو, ان کا رد کرو. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بڑا منہجی کون ہو سکتا ہے بتائیے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں تردید سے بھری پڑی, تہذیر سے زیادہ تردید ہے. جس نے بھی اسلام کی خدمت کی ہے, اہل بدعت کا مقابلہ کیا, ان کی کتابیں تہذیر سے زیادہ تردید پر مشتمل ہے. کون سا بدعتی فرقہ ہے یا بدعتی نظریہ ہے جس کا رد ہمارے علماء نے نہیں کیا؟ اور اصل اسلام کے ہیرو وہی ہیں, اصل مجاہد. جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ تہذیر والے کے بارے میں کہا کہ المحذر مجاہد المحذر من اہل بدع مجاہد تھوڑی کہا, بلکہ کہا کہ بھائی الراد فراد علی اہل بدع مجاہد, رد کرنے والا, تردید کرنے والا یہ مجاہد ہے. تو آج کے وہ بھی اس دور میں بھائی جب بدعتیوں سے عوام ان کے کانٹیکٹ میں آنا آسان نہیں تھا. آپ سوچئے اس دور میں جب ایک بدعتی سارے پوری عوام کے کانٹیکٹ میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن آج ایک بدعتی موبائل میں کھڑا ہو کے, موبائل اٹھا کے, کیمرہ اٹھا کے سارے لوگوں سے کانٹیکٹ بنا رہا ہے. ابھی یہ علی مرزا کے بڑے سوالات آتے ہیں, کہاں کا بندہ, کہاں کا آدمی, یہ فتنہ اس کے اندر گھسا ہوا ہے موبائل کے ذریعے سے. تو آج کے دور میں تہذیر سے زیادہ تردید کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ آپ اہل بدعت کی تردید کیجئے, ان کے دلائل کا رد کیجئے, ان کے فتنوں سے آگاہ کیجئے. تہذیر اس میں شامل ہے. یعنی آپ جب تردید کریں گے تو کون بیوقوف کہے گا کہ جس کی تردید کے اس کو بڑھ کے سننا ہے؟ بھائی علی مرزا کی ہم اس اسٹریم میں بار بار تردید کرتے ہیں, لیکن تردید کے ساتھ ساتھ تہذیر بھی کرتے ہیں. ابھی ہم نے کہا نا تھوڑی دیر پہلے کسی بھائی سے کہ اس کو نہیں سننا. تو اس دور میں سب سے زیادہ ضروری بات ہے کہ آپ تردید کریں. ابن تیمیہ شیخ وہ تہذیر کا معاملہ بھی, شیخ تہذیر بھی یہ صرف اہل بدعت سے نہیں کر رہے ہیں, یہ تو جو اہل بدعت کا رد کر رہے ہیں ان سے بھی تہذیر کر رہے ہیں. جن سے تہذیر کرنا چاہیے ان سے تہذیر کرے نا. یہ اہل بدعت سے صرف تہذیر نہیں کرتے, یہ اپنی ہی جماعت کے وہ علماء جو زمانے سے توحید و سنت کے اشاعت کا کام کرتے ہوئے آئے ہیں, تقلید کا رد کرتے رہے, اہل بدعت کا رد کرتے رہے, بلکہ جن کی دعوت پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اہل حدیثیت کو قبول کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ان سے کہیں کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس خطا کا رد کرنا چاہیے, پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ پوری شخصیتوں کا رد کر رہے ہیں. ان شخصیتوں کا رد کر رہے ہیں جن کی زندگی کتاب و سنت کی خدمت میں اور بدعت کی تردید میں صرف ہوئی ہے. تو یہ صرف اہل بدعت کی تہذیر نہیں کر رہے ہیں بھائی, یہ تو اس میں ایسے لوگ ہیں جو دفاع صحابہ کانفرنس ہوتی ہے تو اس کے خلاف بھی رد کر رہے ہیں. تو یہ تہذیر صرف اہل بدعت سے نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ ایک طرح سے اہل بدعت کے سہولت کار خود بنے ہوئے ہیں, کیونکہ جو لوگ اہل بدعت کا رد کر رہے ہیں ان سے تہذیر کر رہے ہیں. آپ بتائیں, دفاع صحابہ کانفرنس اگر کہیں پر ہوتی ہے تو دفاع صحابہ کانفرنس میں اہل بدعت ہی کا تو رد ہو رہا ہے. تو اگر آپ دفاع صحابہ کانفرنس سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ اہل بدعت کے سہولت کار ہیں. کون اہل بدعت کا سہولت کار ہے؟ وہ آدمی جو ایک صحابہ کے دفاع پر ایک کانفرنس ہو رہی ہے اور وہ جمعہ کے خطبے میں آ کر کے دفاع صحابہ کانفرنس کے خلاف بول رہا ہے, تو دفاع صحابہ کانفرنس سے بدظن کرنے اور اس سے روکنے کا کام اگر کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بدعت کے سہولت کار ہیں کہ نہیں آپ؟ کہ ایسے موضوعات پر جو متفق علیہ موضوعات ہیں اہل حدیث کے درمیان, سلفیوں کے درمیان میں, اور جو اس وقت کی اتنی بڑی جو موضوع اس وقت کی اتنی بڑی ضرورت ہے, آپ اس کانفرنس کے خلاف کھڑے ہو کر کے جمعہ کے خطبے میں اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اہل بدعت کے سہولت کار ہیں کہ آپ ایک ایسے خیر کے کام سے لوگوں کو روک رہے ہیں. بھائی کسی سے کوئی غلطی ہوئی اس غلطی کا رد کریں, لیکن آپ پوری شخصیتوں کا, پورے اداروں کا رد کر رہے ہیں جو اہل بدعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو اصل میں آپ کا یہ رویہ خود اہل بدعت کے لیے سہولت کاری ہے. جی شعبان بھائی, آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ ایک اور چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کچھ لوگوں کا دوغلا پن, دوہرا معیار کے لیجئے, دوغلی پالیسی کے لیجئے, کہ وہ ایک طرف تو یہ ظاہر کریں گے ہم بہت بڑے پکے منہجی ہیں اور ہم کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے, لیکن یہ ایسے لوگوں کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں جن کے یہاں مودودی عمارت, صوفیوں کی بیعت, اخوانیوں کی سموتات پائی جاتی ہے, اور کسی کی جرات نہیں ہے کہ ایک زبان کھول دے ایسے لوگوں کے خلاف. جو لوگ مودودی عمارت کا سیٹ اپ لے کے چلتے ہیں, جو لوگ صوفیوں کی طرح بیعت کرتے ہیں کاغذی,
جو लोग इख्वानियों की तरह समोतात की बात करते हैं, हाँ, ये सारा यानी इख्वानियों की बिदत इनके यहाँ, सूफियों की बिदत इनके यहाँ, मौदूदियों की पॉलिटिक्स इनके यहाँ, ये सारी चीजें इनके यहाँ भरी हुई हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि जबान खोल दे। ये कौन सा मनहज है भैया, है कि 2-3 लोगों का ग्रुप बना के बस वही मनहजी है, और अपने जो चाहते हैं, आपके जो सरपरस्त है, जो आपको फीड करते हैं, वो उनके लिए आजादी है, चाहे जितना मनहज तोड़े, वो मौदूदी को गोद में जाके बैठ जाए, सूफियों की बैत लेके चले, इख्वानियों की समोतात की बात करें, आपकी जबान नहीं खुलेगी। है खुल्लम खुल्ला आयात अहादीस की तहरीफ हो रही है, जो हदीसें हुक्काम के बारे में, खुलफा के बारे में, उनको अपने ऊपर फिट किए रहे, किसी की जबान नहीं खुलती है, क्या हो रहा है? तो अगर आप मनहजी हो तो इस पर बोले। देखिए, अगर हम बात करते हैं तौहीद पे, तो शिर्क की तरदीद करते कि नहीं? तरदीद करते हैं। अगर हम बात करते हैं सुन्नत की, तो बिदअत की तरदीद करते हैं कि नहीं? तरदीद करते हैं। अगर हम बात करते हैं इत्तिबा की, तो तकलीद की तरदीद करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तआम्मुल माल हुक्काम की, कि जो हुक्काम के साथ तआम्मुल होना चाहिए, तो जो फेक हुक्काम बने हुए हैं, जो फेक हाकिम बने हुए हैं, जो मिनी इस्लामिक स्टेट जो है कायम करके बैठे हुए हैं, उन पर कौन रद्द करेगा भाई? हाँ, आप रियल हाकिम के हुकूक आप बता रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो फेक हाकिम बन के बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा? ये कौन सा मनहज है भाई? तो खिलाफ क्या बोलेंगे शेख? वो लोग तो आयात पे, वो तो जो हदीसें हुक्काम की इताअत के बारे में वो बाकायदा पेश करते हैं, ये खुद ही पेश, ये लोग खुद ही पेश करते हैं। हाँ, एक आदमी कहता है भाई, कुछ लोगों का नजरिया होता है कि अगर बगैर बैत के मर गए तो जाहिलियत की मौत है। ऐसे लोगों को सर पे बिठाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जबान नहीं खुलती है, ऐसे लोगों के गोद में जाके बैठते हैं जो ये कहते हैं कि बगैर बैत के कोई मरा तो जाहिलियत की मौत मरा, जो ये कहते हैं कि अगर हमारे फलाने साहब की किसी ने बैत नहीं किया, यानी उनकी ताबेदारी में नहीं आया, तो ये जो है जमात से ये जो है जमात से बाहर हो गया। भाई ये हदीसें हुक्मा के बारे में, जो है हुक्काम के बारे में, यानी जो खुलफा है, जो रियल हाकिम है, उनके बारे में हदीस है। ये फेक हाकिमों के बारे में ले जाके आप फिट कर रहे हो, ये कौन सा मनहज है? हिम्मत है तो आंखें निकाल के बताओ ना, बात करें। हिम्मत है तो ये जो मौदूदी इमारत लेके चलते हैं, जो सूफियों की बैत लेके चलते हैं, बैत की बहुत सारी किस्में होती है, कौन बताएगा? कागजी बैत, रुमाली बैत, अहद पैमान की बैत, ये अहद कौन ले सकता है? सिर्फ अल्लाह के रसूल अहद ले सकते हैं, या कोई खलीफा ले सकता है। लेकिन कोई ऐरा गहरा खड़ा होकर कहे कि आओ हमारे हाथ पे अहद लो, या हमें लिख के अहद लो, ये क्या? ये बिदअत है, ये बदतरीन बिदअत है कि कोई आदमी खड़ा होकर कहता है अहद लो कि ऐसा ऐसा करोगे। क्या तुम्हारी हैसियत क्या अहद लेने की? भाई कौन हो तुम? हाँ, तुम खलीफा हो, नबी हो, कौन हो कि तुम्हारे हाथ पे हम अहद लें? लेकिन किसी मनहजी की जबान नहीं खुलती है। जो मनहज का दावा करता है, किसी की जबान नहीं खुल रही है कि इस बिदअत को रोको। नहीं बात हो रही किस बिदअत को रोको। अहद यानी ये सूफियों की जो बैत है, सूफिया का जो तरीका, अगर कोई रुमाल पकड़ के अहद ले तो बिदअत है, कोई हाथ पे हाथ रख के बैत ले तो बिदअत है, और एक आदमी लिखवा के बैत ले तो सही है। अहद किसी तरह का भी हो, चाहे वो रुमाल पकड़वा के अहद लेना हो, चाहे वो हाथ पे हाथ रख के अहद लेना हो, चाहे वो लिखवा के अहद लेना हो, ये सारी चीजें बिदअत हैं। किसी भी फेक शख्स को जो हाकिम नहीं है, उसे ये हक हासिल है कि आम से इस तरह का अहद ले, लेकिन इस बिदअत के खिलाफ कौन मनहजी बोलेगा? बताओ। आपकी आवाज कम हो गई शेख। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बिदातो खुराफात में, ऐसे ही समोतात है। समोतात किसका हक है भाई? है समोतात हक है जो रियल में हाकिम है, जो खलीफा है, अल्लाह के रसूल है, लेकिन जिसकी कोई हैसियत नहीं है, किसी दर्जे में हाकिम नहीं है, आप कहते हो इसकी समोतात हो, ये मनहज है? कौन सी मनहजियत है बताइए? ये बदतरीन बिदअत है कि जो शख्स हाकिम नहीं है, आप उसकी समोतात की तरफ लोगों को बुलाओ। समोतात अल्लाह की इताअत अल्लाह की होगी, इताअत अल्लाह के रसूल की होगी। कोई हाकिम है उसकी भी इताअत करो, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी जब किताब और सुन्नत के मुताबिक हो। लेकिन जो शख्स ना अल्लाह है, ना रसूल है, ना हाकिम है, उसकी समोतात की दावत कहां से आ गई? ये इख्वानियों का मनहज है। ये मनहज इख्वानियों का है कि अपने आकाओं के लिए समोतात की बात करते हैं, लेकिन कोई मनहजी की जबान नहीं खुलेगी यहाँ पे। है बस ये जो अहले हदीस उलमा है, जो दीन का काम कर रहे हैं, जो बिदअतियों का रद्द कर रहे हैं, आप उनका मनहज नाप रहे हो, अपने आकाओं का मनहज भी करना आपके देखो कि वो किन किन बिदअतों में के दलदल में फंसी हुई है। तो ये जिसको कहते हैं दोगली पॉलिसी, इसको कहते हैं बिकना। है किसी के हाथ पे बिक जाना कि वो लाख बिदअतें करे लेकिन जबान नहीं खोलेंगे। और ये आखिर में बता दूं कि ये हमने किसी का नाम नहीं लिया है। अगर आपको लगता है कि ये बुराइयां आपके अंदर हैं तो आप इस्लाह करो, और अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं फिर दोहराता हूं
کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے. اگر جو کچھ میں نے کہا ہے جن بدعت و خرافات کی طرف اشارہ کیا ہے اگر وہ آپ کے آقاؤں میں نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جی چلیے امید کرتا ہوں امیر بھائی آپ کو جواب ملا ہوگا. ہاں جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ گیسٹ ہے ظہیر عباس بھائی. جی ظہیر عباس بھائی آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. وقت ایکچولی ختم کے قریب ہے, بس مختصر بات ہو پائے گی ابھی. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. کیا آپ ہیں اویلیبل؟ چلیے کوئی بات نہیں. نیکسٹ گیسٹ سلفی کافر شیعان علی. بھائی آپ اپنا جو آپ